اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت میں برکت رکھا. کیا رکھا صاحب؟ ہاں, فجر کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا. ہم سب محسوس کرتے ہیں فجر میں اٹھ کر ایک 1 چیپٹر یا ناٹ اونلی 1 چیپٹر بٹ آلسو سمپل 1 پیراگراف پڑھے تو بھی تب پڑھ دیتے. کیا ہوا صاحب, وقت ہی نہیں ہوا, میں یہ 6 بجے سے پڑھا, ابھی 6:10 ہوئی, اتنے میں ہو گیا میرا پیراگراف. کیوں؟ برکت ہے صاحب فجر کے. وہ عصر کے بعد پڑھو, ہاں پیراگراف میں جو آتا مغرب کی اذان ہو جاتی. فجر کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ برکت رکھا ہے. ہاں, آج ہمارا حال کیا ہے؟ فجر کی نماز الحمدللہ چٹ ہے اور فجر کے وقت سو دے رہتے ہیں. برکت آتی صاحب, ناممکن چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت میں برکت رکھا ہے تو رکھا ہے, بس جو اس کو پا لیا اس کو پا لیا, جو اس کو کھو لیا وہ کھو لیا. ہاں, اب برکت کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے. ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص تھا, ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, بڑے بزرگ ہیں. تو ان کے پاس آیا, وہ شخص آ کے بولا حضرت برکت برکت بولتی, میں برکت کو نہیں مانتا. کیا نہیں مانتا؟ آئی ڈونٹ بلیو دس بلیسنگس. واٹ آر دس بلیسنگس؟ آئی کانٹ بلیو اٹ. اب اللہ والی تھے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ, ان کو سمجھانے کے واسطے بولے ٹھیک ہے نہیں مانتا, میں تھوڑی باتیں بولتا ہوں سن لے, تو تھوڑی باتیں بولتا ہوں سن لے. تو بہترین بات بنے, غور سے سنو. وہ حضرت بزرگ بولے تو نہیں مانتا برکت کو, بس یہ باتیں سنیں. پہلی بات کیا بولے؟ دیکھ, ایک بکرے ایک ذات ہے, کتے کتیاں ایک ذات ہے. تو کہیں سفر پر گیا تو کون سے جانور زیادہ دکھتی؟ کون سے دکھتی زیادہ؟ کتے کے مندے دکھتے ہیں, بکریوں کے مندے دکھتے ہیں. ہاں ظاہر بات ہے, بکریوں کے مندے دکھتے ہیں. نمبر 1. سیکنڈ تھنگ کیا بولے؟ اچھا ٹھیک ہے, یہ مان لیا کہ بکریاں زیادہ دکھتی ہیں. اگر جب بکری جنتی ایک ہی اس کے مطلب ایک ہی برتھ میں کتنے جو ہے اس کے بچوں کو ڈالتی, کتنے ڈالتی صاحب؟ ڈزن ڈالتی. ایک یا 2, جہاں تک میرے کو معلوم ہے. ان 1 لیٹر اٹ ول گیو رائز ٹو اونلی 1 or 2 دیئر کڈس. اوکے, 1 یا 2. وہ کتیا ڈال دو, کتنے ڈال دیجیے؟ 2, 6 ڈزن کتنے بھی ڈال دی. بہرحال 2 سے زائد ڈال دی. دوسری بات. تیسری بات کیا بولے حضرت شخص کو؟ اچھا یہ بول کو سے اس کو ذبح کر کو زیادہ کھاتی. کس کو کھاتی زیادہ؟ بکریوں کو کھاتی, کتے کو کھاتی. تھوڑے ایسے اسٹیٹس ہے جیسے لائک ناگالینڈ, میزورم, کتوں بھی کھاتے, وہ جاہل ہیں کھاتے ہیں. بہرحال اکثر زیادہ کسے کھاتی؟ بکریوں کو زیادہ. پھر بھی تعداد کس کی زیادہ ہے؟ کس کی تعداد زیادہ ہے جی؟ کیوں؟ وہ شخص کو ذرا نہیں حضرت کیا بول رہی, ذرا پھر بولو بولے. تو وہ بزرگ بولے دیکھ بھائی اب سمجھ میں آئی برکت کیا ہے, کیا چیز ہے تیرے کو. اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے. کیسا؟ اس کو بولے, یہ 3 باتیں بولنے کے بعد بولے کتے وغیرہ راتوں میں بھوکتے ہیں, کچھ کام کرتے ہیں, صبح ہوتے کیا ہوتی؟ فل نیپ آف سلیپ, مست سو جاتی. کتے رات میں زیادہ بھوکتے, صبح میں بھوکتی جی, رات میں کام میں صبح. بکرے الحمدللہ ایسے ہیں, رات میں کیا کرتی؟ ہاں رات میں سو جاتی, دن میں جلدی اٹھتی. دن میں جلدی اٹھتی, اس میں برکت پا لیا اللہ تعالیٰ نے, نسل میں برکت ڈال دیا نسل میں. ہاں اب ہمیں بھی برکت ہونا ہو, صبح شادی اٹھنا نہیں صاحب, نہیں الصلاۃ خیر من النوم کا اپوزٹ کرنا نہیں صاحب. ضروری ہے فجر نماز پابندی سے کریں. فجر نماز پابندی سے ہوگی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ باقی نمازوں کی توفیق دے دیتی, مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے دیتی. اس لیے ہم سب کو ضروری ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ہاں اس نماز کی صفت کو اپنے اندر لانے کی وجہ سے دعوت دینا, کیا کرنا؟ جیسا جو ہے مؤذن صاحب دعوت دیتی نا, ہر وقت نماز کو دعوت دیتی. اب ہمیں سوچنا مؤذن صاحب ہر وقت کی جو ہے نماز کو دعوت دے کر بلاتے ہیں. میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہوں, کتنے لوگوں کو دعوت دے کر جاتا ہوں؟ کتنے لوگوں کو دعوت دے کر جاتا ہوں؟ ایسے ہی چلے جاتا ہوں, کسی اپنے ساتھیوں کو لے کر جاتا ہوں. ہاں ہر حال میں دعوت دینا, چاہے میں کلاس روم میں ہو, یعنی فری ٹائم میں کبھی ہمارے کالجز میں ہو یا پلے گراؤنڈ میں ہو, ایسا پلے گراؤنڈ میں ہو, مست مگن ہو. آئی ایم ویری بزی, آئی کانٹ گو اینی ویئر, آئی ایم ہیونگ اے بزی اسکیڈیول, آئی کانٹ اسپیئر اے سنگل منٹ وتھ یو, نتھنگ صاحب. دین کے لیے ہر وقت فارغ رہنا, ہاں دین کے لیے ہر وقت ترجیح دینا, دنیا کو پیچھے کرنا. ہاں اس لیے سب سے پہلے دعوت دینا. دوسری چیز کیا؟ نفل نماز پڑھ کر اپنی نمازوں کو طاقتور بنانا, جاندار بنانا. کیا بنانا؟ جاندار. کیوں؟ ہماری نماز کیسی ہے؟ اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, ہم سب کی نمازیں ایسی ہیں, ایک بار اللہ اکبر رکعت بنتے, صحابہ اپنی نماز پڑھ کر نماز کے بعد اپنے مسئلے حل کرایا کرتے تھے. ہم اپنی نماز میں جاتے ہیں, مسئلے حل کرتی, نماز میں کرتی مسئلے حل میں. 2 دکان تھے, 2 ٹاپکس پڑھ لیے تھے, 3rd ٹاپک کیا پڑھنا ہے, واٹ از دا ریمیننگ لیسن, ہاؤ آئی کین ریڈ اٹ. صحابہ نماز پڑھ کر مسئلے حل کرتے تھے, ہمیں نماز میں جا کر مسئلے حل کرتی. کہیں کوئی دکان کا مسئلہ, کوئی اپنے سبجیکٹ کا مسئلہ, کوئی بیوی بچوں کا مسئلہ, کیا نماز قبول ہوتی صاحب؟ اللہ اللہ حفاظ فرمائے. تو اس لیے جو ہے
نفل نمازیں پڑھ پڑھ کر اپنی نمازوں کو جو ہے جاندار بنانا. کیا بنانا؟ ہاں. اس کے ساتھ ساتھ تیسری محنت کیا ہے؟ اللہ سے خوب دعا مانگنا. اے اللہ ہم سب کو جو ہے صحیح معنوں میں جاندار نماز اور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس سے ہمارے مسائل حل ہو جائے اور ہماری زندگی بہتر ہو جائے. ہاں. جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی نماز بیکار اس کی زندگی بھی بیکار. اللہ اکبر. جس کی نماز بنی تو سمجھو اس کی زندگی بن گئی، جس کی نماز نہیں بنی تو سمجھو اس کی زندگی ابھی بنی نہیں. ہاں. اس لیے نمازوں کو صحیح کریں گے زندگی بنے گی. ہاں. اس لیے خوب دعا مانگنا، اللہ سے خوب دعا مانگنا. یہ ہو گئے عبادات یعنی سب. اس کو ایمان کو اور جو ہے نماز کو ہر وقت میں پابندی کے ساتھ دل میں یہ فکر ہو کہ میں ایمان والا ہوں، گناہ کام کرنے سے رک جاؤں اور نماز کا وقت ہو نماز پڑھنے والا بن جاؤں. یہ فکر کے ساتھ ہر وقت ہمیں زندگی گزارنا، کہیں بھی ہو، گراؤنڈ میں ہو، کالج میں ہو، اپنے فرینڈس کے ساتھ ہو، ہے نہیں، کہیں چائے کے ہوٹل میں ہو، بازار میں ہو، گھر پہ ہو. اذان کی آواز پڑ گئی تو سب سے افضل کیا ہے؟ اذان سے پہلے مسجد جانا افضل ہے. لاسٹ کیا ہے؟ اذان ہوتے چلے جانا. ہمارا حال کیا ہے؟ اذان ہو جاتی، اقامت بول دیتا جائیں گے، ابھی 2 رکعت باقی ہے. نہیں معلوم ہماری زندگی باقی ہے نہ باقی. ہم کو یہ معلوم کہ ہمارے 2 رکعت باقی ہیں، ہمارے کو یہ نہیں معلوم ہماری زندگی باقی ہے یا نہیں ہے، مگر یہ پتا ہے 2 رکعت باقی ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اس لیے نمازوں کو جو ہے اہتمام کے ساتھ پڑھنا. کیا کرنا صاحب؟ ہاں، اہتمام کے ساتھ پڑھنا. ہر وقت دعوت دیتے رہنا، عمل کرتے رہنا، دعوت دیتے رہنا، عمل کرتے رہنا. ہاں کریں گے انشاءاللہ. ہاں. تیسرا شعبہ کیا ہے؟ معاملات. کون سا ہے؟ ہاں، ہمارے معاملات بھی صحیح ہو جائے. معاملات میں کیا ہے؟ لین دین. بزنس، جو بزنس ٹائکونس ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ لین دین بھی صحیح ہو جائے. بزنس ٹائکون نہیں تو ہمارے چھوٹے معاملات بھی کیوں نہ ہو صحیح ہو جائیں، چاہے گھر کے ہو چاہے دوستوں کے ساتھ ہو. ہاں، لین دین کا ہو، خرید و فروخت کا ہو. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اپنے معاملات میں سچے اور پکے تھے. کیا تھے؟ ہاں، صادق الامین تھے، سچے امانت دار تاجر تھے. کون تھے صاحب؟ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے تجارت میں، اپنے بزنس میں سچے پکے امانت دار تھے. اللہ اکبر. ہم بھی جو ہے اپنے بزنس میں ہو، اپنے پڑھائی میں کیوں نہ ہو، سچائی کے ساتھ کسی سے لین دین کیوں نہ ہو، امانت داری کے ساتھ چلنے والے بنے. ہاں، بہت ضروری ہے. اور یہ معاملات کو صحیح کرنے کے لیے معلومات کا ہونا ضروری ہے. کیا ہونا؟ بغیر معلومات کے ہوتا کیا صاحب؟ فار ایگزامپل ہمارا کوئی یونٹ ٹیسٹ ہے، پڑھنا ہے، وداؤٹ سلیبس یو ول ریڈ آل دا تھنگس. پڑھتے ہیں پرسکرائبڈ سلیبس، پڑھتے ہیں واٹ از سلیبس از پرسکرائب پڑھتی. اسی طرح معاملات صحیح ہونے کے لیے معلومات کا کرنا ضروری ہے. کتنا معلوم ہونا؟ حلال حرام کی تمیز تو آ جانا، بیسکس تو آ جانا. ہاں ضروری ہے. بغیر معلومات کے ہمارے معاملات صحیح نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمارے معاملات کو بھی صحیح کرنا